اب چاہے کسی شیراز بھائی کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، اگر زندگی بالکل جہنم ہو چکی ہے، پریشان ہو گیا آدمی سمجھا سمجھا کر کے، نہیں مان رہی بیوی، اب کیا کرنا ہے اس کو؟ ایک طلاق دے دے. ایک طلاق دینے کے بعد اب وہ 3 حیض تقریباً 3 حیض عدت کرے گی وہ بیوی اس کی. تو آسان لفظوں میں بتائے حیض کا مطلب پیریڈس جو ہوتے ہیں اوکے خواتین کو، لیڈی کو جو پیریڈس مہینہ تو 3 ماہ اس کو عدت کرنی پڑے گی. اب اس کے درمیان اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے، بیوی سمجھ جائے اگر، تو وہ اس کے بنا نکاح کے رہ سکتی ہے ساتھ میں. وہ مطلب وہ ٹائم پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے عدت پوری نہیں ہوئی، اگر سمجھوتا ہو گیا تو وہ بیوی اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. ویسے ہی نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سے 2 طلاقیں بھی اگر اس نے دی تھی تو اسی طرح سے 3 حیض تک اس کو عدت کرنی پڑے گی. اور اسی درمیان اگر وہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ رہ سکتے ہیں، بنا نکاح کے رہ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. لیکن عدت پوری نہیں ہوئی تو اگر عدت ہو گئی کمپلیٹ، فائنلی ہو گئی عدت، تو کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ بڑا غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. وہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. اگر 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 1 طلاق ہوئی ہے تو وہاں پر حلالے کی ضرورت نہیں، لیکن نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کرنا پڑے جی. تو حلالہ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جی وہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب کتنا آپشن دیا شریعت نے، کتنی چھوٹ دی شریعت نے، لیکن سمجھے تو، پڑھے تو، پہلے اس کے مسائل سیکھے تو پہلے. کتنی ارے بہت بہت چھوٹ ہے اس چیز میں. تو اب تم خود ہی جاہل بن گیا، تم نے 3 بار 3 دو گولی مار دی. اس سے حساب تو ہوگا میدان محشر میں، جواب مانگا جائے گا. جو تم ایک بار میں ایک سانس میں 3 پھر کہتے ہیں بھائی حضرت کوئی راستہ ہے، کوئی بچا کچھ؟ تم نے پہلے سارے راستے بند کر دیے، اب کچھ نہیں بچا. حلالہ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، اچھا ہاں 3 طلاق اگر دے دی اس نے، تو اب یہ ہے نا، جب اتنے سارے تمہیں آپشنز دیے تھے، تم نے ساری راستے بند کر دیے، اب ہے یہ، اب جھیلو اس کو. وہ آدمی کو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا غلطی ہے؟ سزا عورت کی. ہاں عورت کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ عورت کو سزا تھوڑی مل رہی ہے. عورت کو تو پردہ کو جانتا کون ہے عورت کو؟ وہ تو تم گھوم رہے ہو نا، بازاروں کو گھوم رہی ہو نا، تو تمہیں اس لیے جانا جاتا ہے. کیوں گھوم رہی ہو؟ تمہیں کون جانتا ہے؟ تم تو پردے کے اندر ہو، تمہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارے آدمی کو جانتا ہے. اس کی بے عزتی وہ منہ کہاں چھپائے گا؟ پہلے سے اس کو ہوش نہیں آیا. یہ سزا آدمی کے لیے ہے، یہ سزا رکھی گئی ہے، اور وہ بھی اس کے ہسبینڈ کے لیے، اس کے شوہر کے لیے رکھی گئی ہے. عورت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو پردے میں ہے، وہ تو تم نے بنا دیا. آپ سعودی عرب میں آج بھی دیکھ لیں، اگر جس گھر سے جس بندے کی شادی ہوئی ہے نا، تو اس تک کی، یعنی کہ اپنی سسرال میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دروازے پہ ایک سائڈ سے روم بنا ہوا ہے، وہیں سے آئے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ اس کو کہتے ہیں پردہ. یہ ہے پردہ. لیکن اب جب تم سارے کچھ کام کچھ تہذیب جائز ناجائز دیکھ ہی نہیں رہے ہو، تو تم کچھ بھی کہتے رہو اس کو. مین چیز ہے طلاق کے مسائل سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے. سیکھے، پہلے سمجھے اس کو. اچھا اسلام میں لڑکیوں پہ حجاب پہننا فرض ہے یا پھر ایز پر کنوینئنٹ وہ پہن سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے بھی ایسا کچھ برقع پہن رہی ہیں، کچھ نہیں پہنتی، کچھ کہیں پہ پہنتی ہے اور کہیں نہیں پہنتی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور صحیح ہے تو کیا صحیح ہے اور کیا پردہ فرض ہے؟ جی کچھ خواتین اس طرح سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری نیت صاف ہے. تو بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اچھی صاف نیت ہے کیا آپ کی؟ تو ان کے لیے تو فرض تھا، تمہارے لیے کیا ہے؟ باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جو جس طرح سے پردہ کہتی ہے نا بہت ساری کہ وہ بھی ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت ایسی ویسی. تو لیکن بندے کی تو نیت کو نہیں دیکھ رہی ہیں نا آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نے پردہ نہیں کیا. کوئی گندا ہے اگر کہیں پہ نکل کے جا رہا تو اس کی نظر تو غلط پڑے گی نا. وہ کر لے گناہ، وہ گناہ کر سکتا ہے. اس کا ذہن نفس نہیں کنٹرول کر پایا، وہ آپ نہیں آگے دوسری کو مطلب کچھ تم خود کو سنبھالنا ہے، خود کو پردہ کرنا ہے. اور کہیں نہ کہیں پردہ کون سا پردہ؟ یہ نہیں ہے. پردے کا مطلب ہے کہ اس حجاب کا مطلب یہ ہے ایسا حجاب ہونا چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں چلے اس حجاب کے اندر کتنی عمر کی خاتون ہے. وہ تھا پردہ. لیکن آج کل کے پردے سے بھی ہو رہے ہیں بہت فٹنگ، ڈیزائن، فیشن. وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نے فرمایا تھا کہ صرف کلر چینج ہو جائے گا اور مطلب ننگا سا ہی دکھے گا، ننگا سا ہی ہے. اس کا جو یوتھ ہے وہ زنا کو نہیں سمجھ. اللہ اکبر. فون میں
پورنوگرافی دیکھنا بہت نارمل سی بات ہو گئی ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اسی میں پورنوگرافی بھی چل رہی ہے, اسی میں قرآن کی ایپ بھی چل رہی ہے. ذرا اس کے تھوڑی سی روشنی ڈالا بھاؤ اس کے بارے میں. شیراز بھائی, جو وہ دیکھتا ہے غلاظت تو وہ تو حرام ہے ہی ہے, وہ تو حرام ہے, حرام کام کرتا ہے. جس طرح سے قرآن آپ نے کہا, اسی موبائل میں قرآن دیکھتا ہے, اسی موبائل میں غلاظت دیکھتا ہے. تو آپ جو لوگ قرآن موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں نا, تو اس طرح کے لوگ سوال بھی کرتے ہیں, سوالات بھی کرتے ہیں کہ حضرت موبائل میں قرآن ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو ٹوائلٹ وغیرہ میں لے جا سکتے ہیں اس موبائل کو؟ بالکل لے جا سکتے ہیں. موبائل میں قرآن جو ہے نا, جب ہے تب تک ہے وہ, جب آپ نے کھول لیا اس کو ایپ کو تب قرآن ہے وہ, لیکن جب وہ ہٹ گیا وہاں تو قرآن نہیں ہے, وہ باطن ہے, وہ حاضر نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ہی موبائل میں غلاظت بھری چیزیں دیکھنا یا قرآن دیکھنا پڑھنا, تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو گناہ کیا اس کا گناہ ملے گا, جو نیک عمل کیا اس کا نیکی ملے گی اس کی. تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ایک ہی موبائل میں کیا. باقی احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط کیا, تو گناہ تو گناہ ہی ہے نا, اس چیز میں کیا احتیاط کرے گا؟ تو گناہ کیوں کر رہا ہے ابھی؟ کیوں؟ حرام تو حرام ہے نا, اس میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن نہیں دیکھنا, اس میں دوسرے میں قرآن دیکھے گا, ایک دو موبائل لے لے, ایک میں غلاظت دیکھے گا, ایک میں قرآن دیکھے گا. ضروری ہے کیا حرام کام کرنا؟ کرنا ہی نہیں ہے, کرنا ہی نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. ثنا خان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, مطلب ان کی لائف کی ٹرانسفارمیشن کو لے کر؟ دیکھیے شیراز بھائی, وہ جس غلاظت بھری دنیا سے نکلی ہے اور جس دنیا میں وہ آج ہیں, تو وہ یہ دنیا اس دنیا سے تو بہتر ہے, لیکن آج جو ہے وہ مکمل پردہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو, کمنٹس پڑھی میں نے, کہتے ہیں کہ مفتی انس صاحب نے وہ جوائن کی ہے فلم دنیا, یا پھر انہوں نے چھوڑی ہے فلم دنیا. ہاں, اس طریقے کے بس خود کمنٹ آتا ہے کہ آج بھی انہوں نے انڈسٹری پوری طرح چھوڑ نہیں پائے. جی جی, تو مکمل طور پر پردہ نہیں ہے وہ, اس لیے کہتے ہیں لوگ. آج بھی سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہیں, لیکن ہاں وہ جس طرح کے کپڑے پہنا کرتی تھی وہ غلاظت بھری ہی دنیا تھی, اس سے یہ بہتر ہے, لیکن مکمل بہتر نہیں ہے, یہ بالکل پوری طریقے سے نہیں ہے, ابھی بھی پردے میں نہیں ہے. وہ نے بولا کہ مکمل پردہ نہیں ہے, مکمل پردہ نہیں ہے, بٹ بہتر ہے, جو پہلے کرتی تھی اس سے بہتر ہے. بٹ اگر مکمل نہیں ہے تو دین میں اس طریقے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر تھوڑا کر لو, تھوڑا مت کر, نہیں, سو گنجائش میں آواز تک کا پردہ ہے, آواز, عورت کی آواز کا پردہ ہے. کہیں اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے اگر غیر محرم سے, تو حکم یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ سخت لہجے میں بات کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نرمی سے, آپ کی نرم لہجے سے وہ کسی طرح کا روک پیدا ہو جائے مرد کے دل میں. اس لیے غیر محرم سے اگر بات بھی کرے عورت تو وہ سخت لہجے میں بات کرے, نرم لہجے میں بات نہ کرے. تو وہ تو بڑے میٹھی میٹھی باتوں سے لبھاتی ہے. ثنا خان کی بات کر رہا ہوں بھائی. ہاں, تو وہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ کر کے اتنا چہرہ تو دکھائی دے ہی رہا ہے. وہ حکم جو ہے وہ اتنا چہرہ کھلے گا, وہ اپنے گھر کے اندر ہے, اپنے محرم کے سامنے, مطلب اپنے گھر کے فیملی کے میں رہنے کا حکم ہے یہ. ایک غیر آدمی کے سامنے بھی حکم نہیں چہرہ دکھانے کا. جی بالکل. باقی تو شریعت جو ہے وہ شریعت یہی ہے. اب چاہیں آپ کچھ بھی کریں, جو شریعت ہے قرآن اور حدیث ہے وہ یہی ہے. اسلام میں داڑھی کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے, کیا نہ رکھنے سے گناہ میں شامل ہوتا ہے, یا اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے, نہ رکھیں تو بھی کوئی بات نہیں؟ دیکھیے یہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پھر غنی لگ کیوں آ گیا حدیث میں؟ امام چار ہیں, حدیث کی روشنی, حدیث کی روشنی بات کرتے ہیں. داڑھی تو داڑھی, 5 نمازیں فرض ہیں, چاروں امام نے 5 ٹائم کی نماز فرض بتائی. دیکھیے طریقہ الگ تھا, میں طریقے پہ نہیں آیا ہوں, میں نے فرض کی بات کری. نماز فرض ہے, فرض ہے, روزہ فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, حج بالکل, تو سب نے یہی بتایا. جی یہی بتایا بالکل. تو میں نے صرف داڑھی کا سوال کرا, اس میں مسلک کی بات نہیں تھا. تو نماز فرض ہے تو نماز کا بھی تو طریقہ الگ ہے. کچھ لوگ رفع دین کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ اپنی پیشانی کے نیچے پتھر رکھ لیتے ہیں, نہیں رکھتے, ہم تو نہیں رکھتے. تو فرض تو ہے, طریقے الگ الگ ہیں نا. تو اسی طرح سے اپنے اپنے جو امام 4 ہیں, چاروں برحق ہیں, جس کو چاہو فالو کرو, لیکن ایک ہی کو فالو کرو. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی داڑھی جو ہمارے اس میں ہے وہ 1 مشت 2 انگل تک کی اجازت ہے. 1 مشت 2 انگل ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اور 1 مشت سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر نہ رکھیں تو کسی گناہ میں شامل گناہ ہے. ہاں, داڑھی کٹانا گناہ ہے. پہلے کیا آتا ہے, دین یا دیش؟
دین یا دیش. تو ہمیں ہمیشہ ایک کہتے ہیں نا ترازو پہ